میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد نفس کا تعلق روح سے رہتا ہے کیا؟ اب اسی کی کنٹینیوٹی میں سوال آ گیا، ویسے ابھی بڑی تفصیل سے آپ بات کر رہے تھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نفس انسان کے مرنے کے بعد قبر کے ساتھ رہتا ہے یا اپنے گھر والوں کے پاس بھی گھومتا ہے؟ اگر ہم مرنے والے کو یاد کریں تو کیا نفس کو پتہ چلے گا یا روح کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمیں یاد کرتا ہے؟ یہ بڑا کوئی مشکل سوال ہے دریاب بھائی، آپ اس کو. میں سمجھ گیا ہوں سوال. اصل میں یہ بڑی نا کامن فیلنگ ہے. اچھا، سینٹیمنٹس ہیں. اب میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تو میں ان سوالوں کی گریوٹی کو سمجھ سکتا ہوں کہ آج بھی میرے خواب میں آتے ہیں وہ، اور ملاقات ہوتی ہے. کبھی کوئی کسی چیز کا اشارہ دیتے ہیں تو کبھی کسی چیز کی ایکنالجمنٹ. اور ان کی قبر بھی ہم سے بہت دور ہے، امریکہ میں مدفون ہے وہ. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان باتوں کا علم ہے کہ قبر چاہے امریکہ میں ہو، اب وہ مجھ سے دور نہیں ہے. تب وہ دور تھے، ہو سکتے ہیں جب وہ زندہ ہوں اور وہ امریکہ ٹریول کر رہے ہوں تب مجھ سے واقعتاً دور ہو سکتے ہیں. اب جب وہ ایک اور سفر پہ جا چکے ہیں اب تو وہ میرے بہت قریب ہیں. اب مجھے ان کی قبر سے مجھے کیا لینا دینا، اب تو وہ میرے ساتھ ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو علم آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو قبریں نصیب نہیں ہوتی ہیں، بس اچانک سے بس ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. تو کیا اب آپ ان سے کبھی مل ہی نہیں سکتے؟ یہ اب علم والے کو تو پتہ ہے نا کہ مل کے اب آپ ان سے جدا نہیں ہو سکتے. میں جس بھی کسی شخص سے ملتا ہوں جس کے کسی بزرگ کی کا وصال انتقال ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب تو تم دلیر ہو جاؤ. اب تم سے تمہارے باپ کو یا تمہاری ماں کو کچھ جدا ہی نہیں کر سکتا. پہلے تو کچھ وہ جو دھڑکا تھا، وہ جو فیئر تھا چھننے کا، تم نے وہ فیئر سر پیس کر لیا. کیسے؟ اب ان کا انتقال ہو گیا. اب تو تمہیں خوف نہیں نا کہ وہ مر سکتے ہیں. اب تو تم یہ کہو کہ اب تو مجھ سے وہ جدا ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو مجھے ان کے مرنے پہ پتہ چلا کہ وہ مر کے میرے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. ابھی ایک پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے میں نے. جی جی، لیکن کچھ سوال اس کو ساتھ اب کنیکٹ کر لیں ایک سوال کو. اچھا، مجھے یہ نہیں اندازہ کہ یہ کتنی مستند روایت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سن رکھا ہے کہ شاید حضرت موسیٰ کی والدہ جب گئیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب ذرا احتیاط سے زندگی بسر کرنی ہے کیونکہ اب آپ کے لیے دعا کرنے والی چلی گئی ہیں. ایسا ہی ہے؟ تو جو منسوب ہے میں اس کا حتمی ہونے کے اوپر شور نہیں ہوں. تو کیا یہ پھر ایسا واقعی ہے کہ جب خاص طور پہ عام ہمارے یہاں جب ہم جاتے ہیں تو والدہ خاص طور پہ کسی کی جب حیات نہ رہیں تو بڑی تنبیہ کی جاتی ہے کہ اب آپ کے ساتھ دعائیں کرنے والی وہ ماں نہیں ہے تو اب آپ نے احتیاط سے رہنا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس سے بڑا کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. کتنا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر دیا ہے. یہ بہت ہی اچھا کیا آپ نے یہ بیچ میں ایڈ کر دیا. جی جی. اچھا، میں پہلے نا وہ جس تسلسل میں چل رہا تھا میں وہ وجہ بتاتا ہوں تو یہ سوال بیچ میں آ جائے گا. صحیح. ساتھ پہلی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من مات قد قامت القیامہ. صحیح. جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. اب یہ بات سمجھنی آپ، مجھے نا ٹولز چاہیے ہوتے ہیں بتانے کے لیے. اچھا چلیں مائک یوز کرتے ہیں. یہ ہے ایک ایسا حصہ کائنات کا، وقت کا، جو دنیا کی قید سے آزاد ہے. اس پہ وقت لاگو نہیں ہوتا. میں ایک ہائپوتھسس دے رہا ہوں. یہ ایک ایسا حصہ ہے جہاں وقت نہیں ایگزسٹ کرتا. صبح دوپہر شام سال مہینے ایگزسٹ نہیں کرتے. صحیح. یہ ہے جہاں پہ ایک صبح ہوتی ہے، پھر ایک شام ہوتی ہے، پھر عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یعنی ڈیلی بیسس کے، آورلی بیسس، سیکنڈز پل گزر رہے ہیں. زندگی اور موت واقعہ ہو رہی ہے یہاں پہ.
ہم اس قید میں اس اسٹرکچر کے ساتھ پائے جاتے ہیں. ہماری روح ادھر سے نکلتی ہے, روز ادھر جاتی ہے جسم کے اندر, اس وقت کی قید میں اپنا وقت گزارتی ہے, رات ہوتی ہے, جیسے ہم سوتے ہیں واپس اس قید میں آ جاتی, اس آزادی میں آ جاتی ہے جہاں پہ وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی. اچھا. ہر روز جب آپ سوتے ہیں, دن میں سوئیں یا رات میں سوئیں, جب آپ سلیپ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس وقت روح نکال دیتا ہوں. اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے وہ زندہ جاوید ہر وقت حرکت والی چیز ہے. اگر وہ میرے جسم میں ہر وقت رہے گی تو میں سو ہی نہیں سکتا. وہ مجھے زندہ جاوید جاگتا رکھے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا نوم, اور وہ سوتا نہیں ہے. ولا نوم کا مطلب ہے اس کو نیند نہیں آتی. اس کی پھونکی ہوئی روح کو بھی نیند نہیں آتی, کیونکہ کریکٹرسٹکس تو سرشت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا اس کی پھونکی ہوئی روح میں. تو وہ روح نکلے گی تو میں سو سکوں گا, ورنہ وہ جگائے رکھے گی مجھے. وہ اتنی جاگی ہوئی چیز ہے, اس لیے اس کا نکلنا واجب ہے میری نیند آنے کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے وہ نکلی وہ ایسی جگہ پہ آ گئی جہاں کوئی وقت کی قید نہیں ہے. اسی لیے وہ باقی ارواح سے ملتی ہے اور دنیا کو برڈز آئی ویو سے دیکھ رہی ہوتی ہے, وقت کو, پورے اس حصار کو, اور وہ آ کے ہمیں اشارے بھی دیتی ہے آگے یہ ہونے والا ہے, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, کیونکہ وہ وقت کی قید سے نکل کے ایسے زندگی کو اور موت کو دیکھ رہی ہوتی ہے فلم کی طرح, کہ یہ ذرا آپ کی زندگی شروع ہوئی, یہ ذرا آپ کی زندگی ختم ہوئی. تو ذرا آپ کی روح جب باہر نکلتی ہے ایسے دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہے ادھر یہ ہونے والا ہے, ادھر وہ ہونے والا ہے, وہ خواب میں اشارے دیتی ہے, واپس آتی ہے. ہم کہتے ہیں اور اٹھتے ہیں, خواب میں نے یہ دیکھا. وہ کیسے دیکھا؟ کیونکہ اس نے اس ٹائم زون سے باہر نکل کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب دیکھ لیا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا مجھے میرے والد صاحب ابھی بھی خواب میں آگے ملتے ہیں. کیونکہ کیسے مل لیتے ہیں؟ کیونکہ میں بھی وہیں پہ ہوتا ہوں جہاں وہ ہیں. صحیح. اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال پہ کہ میں بھی وہیں ہوں جہاں پہ وہ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا, میں نے کہا وہ اور قریب ہو گئے. کیوں؟ کہ پہلے تو مجھے ان کے سونے کا انتظار کرنا پڑتا تھا نا, کہ وہ سوئیں میں بھی سوؤں تو ہماری روحیں یکجا ہو جائیں, ایک جگہ پہ پائی جائیں. اب تو ان کی روح ہر وقت اس جگہ پہ جہاں میں جب چاہوں اونگوں اور میں اپنے اور ان سے ملنے چلا جاؤں. جس ٹائم میں سوتا گیا میری روح ایسی جگہ چلی گئی جہاں میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں میرا کہ کب آتا ہے مجھ سے ملنے. میں اس کو کوئی میسج دے دوں, اس کو کچھ بتا دوں, اس کو داد دے دوں, تھپکی دے دوں, اس کو تنبیہ کر دوں, ڈانٹوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب میں کسی سے ملنے جاتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں اب تو آپ سے کوئی اس کو جدا ہی نہیں کر سکتا. اب کون جدا کر سکتا ہے اس کو آپ سے؟ آپ خود جاگ کے. آپ جب جاگیں گے آپ ان سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا روح یہاں سے نکلے گی واپس باڈی میں آ جائے گی. وہ جدائی کا ٹائم ہے جب آپ جاگ رہے ہیں. جیسے آپ سو رہے ہیں آپ وہیں پائے جائیں گے, کیونکہ روح کا روح سے کنیکشن ایسا بن چکا ہوا ہے کہ جب نکلے گی اپنے باپ کے پاس, اپنی ماں کے پاس, جن کا جو جا چکا ہے اس کے پاس, اپنے بچوں کے پاس. کئی لوگوں نے اپنے بچے دفنائے ہیں, وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں روز رات کو, ہر وقت ان کے پاس ہوتے ہیں اس سمے جب وہ, اس لمحے جب وہ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اب ویسے تو انشاءاللہ کافی لوگوں کے لیے کافی چیزیں سمپلیفائی ہو گئی ہوں گی کہ ذریعہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ اب جدا کرنا مشکل ہے, کیونکہ جدا میرے اختیار میں ہوگا. مشکل ہے کہ جدا, کیونکہ میرا اختیار ہے تو میں تو کوئی بھی نہیں چاہوں گا جدا ہو. میں تو چاہوں گا مجھے نیند ہی سے نہ نکلوں, میں اپنے پیارے کے ساتھ جڑا رہوں, رائٹ. لیکن مجبوری ہے, مجھے اٹھنا ہے, میرے اوپر ذمہ داری ہے, میں نے جاگنا ہے. تو جاگتا ہوں تو میں جاگنے سے پہلے اللہ حافظ کہتا ہوں کہ اچھا میں جاگنے جا رہا ہوں, مجھے کام ہے. تو جو لوگ کومے کی حالت میں ہوتے ہیں اور سالوں تک وینٹیلیٹر پہ رہتے ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں, ان کی روحیں یہاں ہوتے ہیں. صحیح. اور وہیں پائے جاتے ہیں. کتنا ہی عرصہ, وہ کتنا پاپولر ایک فارمولا 1 کا رائڈر تھا ہمارے دور کا, جی مائیکل شوماکر, جرمن فارمولا 1 رائڈر. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اسکینگ کے دوران تھا. جی. روڈ پہ ریس میں نہیں ہوا تھا, اسکینگ کر رہا تھا کہیں, تو وہاں وہ کوما میں چلا گیا اور کتنے ہی مہینے اور پتہ نہیں سال 2 سال وہ کوما میں رہا.
اور اس کے بعد انہوں نے فیملی نے جب وہ ٹھیک ہوا تو فیملی نے نیوز والوں سے رابطہ بند کر دیا کہ اب اس کے کیا حالات ہیں کسی کو نہیں پتہ، لیکن وہ ہوش میں آیا، جاگا اور ٹھیک ہو گیا. اب وہ کتنے برس یا مہینے ادھر رہی روس کی، یہاں کے مہینے، وہاں تو پتہ نہیں، وقت کی رفتار ہی کچھ اور ہے. صحیح. اب میں اوریجنل بات پہ آتا ہوں. جب میں نے حدیث پہ کہا تھا نا کہ من مات قد قامت القیام، وہ کیا ہے کہ جب ہم مرتے ہیں نا یاسر بھائی، تو ہم میدان حشر میں پائے جاتے ہیں، میدان حشر میں پائے جاتے ہیں، جہاں پہ سب موجود ہیں، کل انسانیت موجود ہے اور حشر کا میدان سجا ہوا. صحیح. اب آپ کہیں گے کہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں، ملتے ہیں، یہ ان کے یہاں نظر آ سکتے ہیں یہ لوگ جو اس وقت کی قید میں زندہ ہیں. صحیح. جو میں بھی آج میرا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر مجھے خواب میں باپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، پھر میرے بچے مجھے اپنی زندگیوں میں یا میرے چاہنے والے مجھے اپنی زندگیوں میں مجھے یہاں اس طرح دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں. یہ وقت کی ایک پرانی بات ہے. ابھی میں اور آپ جو وقت گزار رہے ہیں یہ بہت پرانی بات ہے. کیا خوبصورت بات. میرا اور آپ کا ابھی اس وقت بیٹھنا، اس کو گزرے ہوئے مدتوں ہو گئیں. ابھی جو آئندہ اگلے جمعے کے لیے ہم بیٹھیں گے اس کو گزرے ہوئے مدتیں ہو گئیں. ہم تو اب کہاں کون سے جگہ موجود ہیں یہ تو میں اور آپ انسان ہونے کی حالت میں نہیں جان سکتے.